اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور میرے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ناظرین اکرام، یوں تو بہت سارے سوالات آپ کے ہیں اور کچھ موضوعات بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن خصوصاً جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہمارے بچوں کی نشر و نما ہے اور ان کی تعلیم و تربیت ہے۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو بڑا خوبصورت بنانا ہے، یہ ہمیں عہد لینا ہے، آپ سب کو عہد لینا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو کس جگہ اور کس طرف لے جا رہے ہیں۔ خصوصاً ہم جب بات کرتے ہیں ان کی تعلیم کے بارے میں تو شاید ہم بہت اچھے اسکول اور بہت اچھے کالجز سلیکٹ کرتے ہوں، لیکن ان کی تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ انہی موضوع کو آج ڈسکس کریں گے، خاص موضوع، اور اس کے ویڈیوز کو انشاءاللہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بچوں کے لیے اور والدین کے لیے یہ ایک رول ماڈل کے طور پر اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین ذریعہ بن جائے۔ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں آقا کا اور یہ سوال کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، جس طرح سے میں نے تمہید کی ہے، میرے سامنے کئی واقعہ، ایک صاحب نے کہا کہ اپنے بچوں کو تعلیم اس طرح سے دو تاکہ اس کے جو قرب جوار میں، اس کے جو سراؤنڈنگ میں جو بچے رہ رہے ہوں، ان کو یہ لگنا چاہیے ہمارے بچوں کو کہ یہ آپ ان سے پست ہیں، کمتر ہیں، تاکہ اس کے اندر ایک وہ پیدا ہو اور اس کے عوض میں وہ اپنے آپ کو اونچائی تک لے جائے۔ تو یہ کس طرح کی تربیت ہے؟ کیا اس طرح سے بچے خود سر نہیں ہو جاتے ہیں؟ اور یقیناً میں جو اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہی لیے یہ شاید مشکل پیدا ہو، تو یہ کلپ اور یہ ویڈیو شاید اور لوگوں کے لیے بھی رہنمائی حاصل کرے۔ تو آغا آپ سے میسج کی شکل میں لینا چاہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، تربیت ایک بہت حساس موضوع ہے اور اسلام نے اس پہ بہت توجہ دلائی ہے، اور اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو خصوصاً بر صغیر کی اگر تاریخ کو آپ پڑھیں تو اس میں ایک اہم گوشہ تھا اور حصہ تھا انسانی زندگی کا اور خصوصاً مومنین کے گھروں کا، کہ وہ ایک خاص نہج کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتے تھے اور ہر چیز کا لحاظ رکھتے تھے۔ یعنی استاد کا انتخاب، ماں کا انتخاب، دائی کا انتخاب، ہر طرح کے انتخاب پر وہ نظر رکھتے تھے کہ یقیناً بچوں کی شخصیت سازی میں ان سب کا دخل ہے۔ یعنی پہلا انتخاب جو ماں کا انتخاب ہے کہ جس رحم میں اس بچے کی تربیت ہوگی وہ ایک اعلیٰ ظرف ہو تاکہ اس کا نتیجہ ایک اچھا بچہ ہو سکے اور اچھی تربیت اس سے حاصل ہو سکے۔ اگلا انتخاب کہ اس کی پرورش کون کر رہا ہے، اس کی معاملات کون دیکھ رہا ہے، وہ دائی اس کی بہت اچھی ہو۔ اس کے بعد استاد کے انتخاب میں، اس کے بعد معاشرے کے انتخاب میں بہت زیادہ کوشش کی جاتی تھی۔ آج کے دور میں ہم نے ان تمام چیزوں کو حذف کر کے، اس کو بالکل ختم کر کے صرف ایک چیز کے اوپر یہ ساری ذمہ ڈال دی، جس کو ہم اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھی تعلیم کو اور تربیت کو ایک سمجھنے لگے ہیں، جبکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں ضروری ہیں۔ اس کا یہ مطلب اگر ایک اچھی تربیت ہے تو اس میں تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر ایک اچھی تعلیم ہے تو اس میں تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں، یعنی اگر ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے تو انسان کی شخصیت میں تھوڑی سی کمی رہے گی، لیکن بہرحال تربیت کا حصہ تھوڑا سا زیادہ رہے گا، کیونکہ اگر تربیت میں کمی ہو گئی انسان کی تو اعلیٰ تعلیم بھی کسی کام کی نہیں رہ جاتی۔ لیکن اگر تعلیم کمتر بھی ہو اور تربیت اعلیٰ ہو تو وہ کم تر تعلیم کو یہ اعلیٰ تربیت بالآخر جبران کر دیتی ہے، اس کے عوض میں اس کے اخلاق جو ہے اس کمی کو، اس علمی کمی کو بہرحال نکھار دیتا ہے۔ تو انسان اگر کسی پروفیسر سے بات کر رہا ہے اور وہ بد اخلاق ہو تو اس سے وہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرے گا، لیکن اگر ایک انسان معمولی تعلیم یافتہ ہو لیکن تربیت اس کی بہت اچھی ہو، اخلاق بہت اچھا ہو، زبان اس کی شیرین ہو، تو ہر ایک اس سے محو گفتگو ہونا پسند کرے گا۔ یہ فرق ہے۔ لہٰذا ایک معاشرے کو تعلیم یافتہ افراد بھی چاہیے اور تربیت یافتہ افراد بھی چاہیے، اور تربیت اتنی حساس چیز ہے کہ آپ
ایک سیکنڈ کی غلطی یا ایک چھوٹے سے نظریے کی غلطی پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے. جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اگر ہم یہ تربیت دیں اپنے بچے کو کہ اس کے آس پاس جتنے بچے ہیں سب اس سے کمتر ہیں، تو ہم یقیناً اس کو غرور کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کو تکبر کی طرف لے جا رہے ہیں، اور نتیجے میں یہ غرور، یہ تکبر خود ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا جو آج اس کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ جب وہ سرکش ہو جائے گا تو پھر وہ کسی کی بھی سنے گا نہیں. ہمیں اس کے بجائے اس کے اندر اگر ہم کمپٹیشن لیول کو لانا چاہیں کہ تمہیں ان سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. مثال کے طور کے اوپر تمہارے خاندان میں سب نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم سے دوسرے آگے نکل جائیں. اس طرح سے اگر کمپٹیشن لیول کی بات کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انسان پسند کرتا ہے کمپٹیشن کو، اور اس کی تربیت بھی ایک اثر انداز ہوتی ہے کمپٹیشن ہونا. لیکن کسی کو کمتر دکھانے کے لیے نہیں، کہ صرف اس کے اندر ایک بوسٹ آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، یہ اچھی چیز ہے. لیکن کسی کو کمتر کر کے نہیں، بلکہ اسی کو پازیٹیو وائبز دیں، نیگیٹو وائب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا بہت احتیاط کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور تربیت کے لیے باقاعدہ ضروری ہے. ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی کر لے گا، ایک باقاعدہ ضرورت ہے کہ انسان اس سلسلے میں علماء سے گفتگو کرے. سائیکولوجسٹ بہت اس معاملات کو دیکھتے ہیں، جو اس کے اسپیشل ہیں وہ ان کو دیکھیں، جو کتابیں اس میں آئی ہیں ان کو دیکھیں. بہت سی کتابیں مرتب ہوئی ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اسلامی تربیت کے لحاظ سے، ان کتابوں کا مطالعہ کریں. یعنی ایک انسان جب ازدواج کرتا ہے تو ظاہر بالآخر وہ کل صاحب اولاد ہونا اس کے ذہن میں ہے، تو جب ازدواج کے ذہن بنائے تبھی سے بچے کی تربیت کی جو چیزیں ہیں اور اس سے سلسلے میں جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس کا مطالعہ کرنا شروع کرے. جب آپ کسی سبجیکٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سلسلے میں پڑھتے ہیں، آپ اس کے سلسلے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں. تو ضروری ہے کہ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو انتخاب ہمسر کیسا ہو، زوجہ کا انتخاب کیسا ہو، برعکس شوہر کا انتخاب کیسا ہو، کن چیزوں کی رعایت کی جائے، کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے، تب آپ نتیجے میں ایک اچھا فرزند کی حصول کے خواہش مند ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت کی جو نکات ہیں اس کو علماء سے ڈسکس کرنا، جو کتابوں سے مطالعہ کرنا، پھر دھیرے دھیرے ان کو عملی زندگی میں لانے کے بعد ہی ہم کسی اچھے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اگر ہم بغیر اس کے چاہتے ہیں کہ اپنے آپ یہ ہو جائے گا تو ایسا ہرگز ممکن نہیں. خصوصاً آج کے دور میں کہ جب ساری ذمہ داری ہم نے اسکول اور کالج اور ٹیچر پہ ڈال دی ہے، تب یہ مسئلہ اور سخت ہو جائے، کیونکہ پہلی تربیت گھر میں ہونی ہے. بچہ شروع میں یعنی آغوش مادر میں آتے ہی اس کی تربیت شروع ہو جائے گی. اب اگر ماں نے اس تربیت کا لحاظ یہ رکھا کہ مثال کے طور کے اوپر باوضو رہتی ہے، اپنے آپ کو صاف رکھتی ہے، پاک رکھتی ہے، نظیف رکھتی ہے، گفتگو اچھے سے کرتی ہے، لوگوں سے اچھے سے خطاب کرتی ہے، اپنے شوہر سے صحیح سے پیش آتی ہے، گھر کے دیگر افراد سے صحیح سے پیش آتی ہے، یقیناً اس کا اثر اس بچے کے اوپر انڈائریکٹلی پڑنا شروع ہو جائے گا. پھر جب تربیت کا ماحول یعنی بچہ تھوڑا سا قدم بڑھانے لگے، زبان کھولنے لگے، تو اس کو اچھے الفاظ یاد کرانا، یعنی اس کے سامنے اچھے الفاظ ہی دہرانا، یہ ابتدائی چیزیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کا اثر بہت دور تک جانے والا ہے. اب اسی طرح اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ساری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہر آن بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ اسکول میں جائے، جب تک آپ کے گھر میں تھا یہ صرف آپ کی باتوں کو سن رہا تھا، یہ صرف گھر کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا. اب جب یہ اسکول جائے گا تو اس کو ہزار طرح کی باتیں سنائی دیں گی. اب آپ کو اس کو فلٹر کرنا آپ کا کام ہے. گھر پہ آنے کے بعد اس سے انٹریکشن ہو، معلوم کریں اسکول میں کیا سن رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے، کس طرح کی باتیں سیکھ رہا ہے، تاکہ آپ اس کے اندر جو غلط چیز ہے اس کو روک سکیں، اسی وقت روک سکیں، اور اچھی چیزوں کو وہاں پہ رہنے دیں، بری چیزوں کو وہاں رکنے نہ دیں. اور جب دھیرے دھیرے یہ بچہ اس لائق ہو جائے کہ بڑے مطالب کو سمجھ سکے تو خود بھی اچھے مطالب اس تک پہنچائیں. اگر ضرورت پڑے تو کسی اچھے استاد کے ذریعے، کسی اچھے مربی کے ذریعے سے اس کی تربیت کرائیں. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو سن بلوغ تک بتہ اس کے بعد تک بھی آپ کو کرنا پڑے گا، جہاں تک کہ یہ علمی رشد کر جائے اور جسمانی رشد کر جائے اور عقلی رشد کر جائے کہ پھر اس کو ضرورت نہیں رہے گی، یہ خود اپنے راستے کو دیکھ لے گا. لیکن ہر چیز، ہر گام، ہر قدم ہمیں پہلے خود سیکھنا ضروری ہے. بعنوان والدین ہماری ذمہ داری کہ ہم سیکھیں، پوچھیں، پڑھیں، عمل کریں، پھر بچے کو سکھانے کی کوشش کریں. جہاں ضرورت پڑے وہاں علماء سے مدد لیں، دانشوروں سے مدد لیں، ٹیچرز سے مدد لیں. پھر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ بچہ تربیت یافتہ ہوگا اور ایک ایسا رزلٹ دے گا جو جامعہ کو پسند آئے. جزاک اللہ. آغا بہت خوبصورت موضوع بھی ہے یقیناً، اور ہر ایک تیسرا ایک چوتھا سوال اسی انداز میں آتا بھی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ کیا ایک خاص دین جو ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ سخت ترین دشمنان اسلام ہیں وہ، لیکن وہ اپنے بچے کی نشر و نما شروع سے ہی کرتے ہیں.
وہ تربیت کے ساتھ ساتھ جو وہ پہلو کہ جو ایک والدہ کو کرنا چاہیے بچے کو، اور وہ آخر تک وہ ان کے وہاں سارے پروڈکٹ ہوتے ہیں، وہ بناتے بھی وہی پروڈکٹ ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اس کو بین کر رکھے ہیں. تو کیا یہ چیز ایک انسان کے لیے کھانے پینے کو لے کر کتنی اہم ہے اور یہ کتنا اثر ڈالتی ہے؟ دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے والدین ہیں، بڑے نماز روزے اور دیگر تمام چیزوں میں امور کو کرنے والے، لیکن ان کے بچے جو ہے بڑے عجیب سے نکل جاتے. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں، آپ نے اشارہ کیا، اور یہ ایک باقاعدہ ایک سازش ہے، بہت سی ادیان کی سازش ہے کہ وہ دیگر ادیان کو شکست دینے کے لیے اس طرح کے منصوبے تیار کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ایک ہتھیار کی طرح وہ تربیت کو، تعلیم کو ہتھیار بنا کر، ماحول کو ہتھیار بنا کر وہ دوسری قوموں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش سلسلہ جاری ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ دو طرح سے اس کا جواب دیا جائے. ایک تو اپنے بچوں کو اس چیز سے محفوظ رکھا جائے، ان کو اس کے لیے ہمیں تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتے وقت تعلیم کون سی دلائی جا رہی ہے اس کا انتخاب کیا ہوتا ہے، کون مربی ہے، کس طرح کا مربی ہے، اس کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت سے کام ایسے انجام دیتے ہیں جو ہمیں نہیں لگتا کہ نقصان دہ ہوں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بہرحال نقصان دہ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے جو اس سے بچہ ہر دن انٹریکٹ ہوگا ان پہ احتیاط کی ضرورت ہے. کھانے پینے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بہت اثر انداز ہے بچے کے تربیت پہ، ہر انسان کی تربیت پہ. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ یہ جملہ فرمایا کہ تم اچھی طرح مجھے جانتے ہو، میری بات پہچانتے ہو، میری باتیں سن رہے ہو، لیکن تم اسے قبول اس لیے نہیں کر رہے ہو کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو مال حرام کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ امام معصوم حسین ابن علی جیسی شخصیت میدان میں کھڑی تھی، لوگوں کو جنت کی نوید دے رہی تھی، لیکن لوگ اسے قتل کرنے پر آمادہ تھے. کیوں؟ کیونکہ شکم مال حرام سے بھرا ہوا تھا. ہماری ذمہ داری دیکھیے، ایک حرام دو طرح کا اثر رکھتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک دفعہ آپ کو علم ہے کہ یہ حرام ہے، اگر آپ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں تو آپ نے حرام انجام دیا ہے، فقہی طور سے بھی شرعی طور سے بھی حرام انجام دیا، اور اس کے اثرات بھی آپ پر مرتب ہوں گے. یعنی جو احکام کا جو سزا ہے، یعنی ایک حرام کو انجام دینے کی سزا ہے، وہ بھی ملے گی، اور اس حرام کا اثر بھی آپ کے جسم کے اوپر یا سوسائٹی پہ مرتب ہوگا. ایک دفعہ ہے آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، یا آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ نجس ہے، تو شرعاً آپ پابند نہیں ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے. لہٰذا شرعی طور پر آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، عقاب نازل نہیں ہوگا، سزا قیامت میں نہیں دی جائے گی، لیکن اثر ہوگا. ایک اور آسان مثال دوں شاید آسان ہو جائے کہ آپ کو اگر علم ہو کہ ایک سامنے جو گلاس رکھا ہے اور اس کے اندر ایک لکوڈ ہے، ایک شربت ہے مثال کے طور پر، آپ کو علم ہے کہ اس میں زہر ہے، اگر آپ اس کو علم کے ساتھ پی لیں تو یقیناً زہر آپ کو نقصان پہنچائے گا، موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اگر موت واقع ہو جائے اور آپ کو علم تھا کہ اس میں زہر ہے اور آپ اس کو پی لیں تو یہ موت خودکشی ہے اور حرام کی موت ہے. لیکن اگر آپ کو علم نہیں تھا اور آپ نے پی لیا تو یقیناً موت تو پھر بھی آئی کیونکہ اس کے اندر زہر ایسا تھا کہ انسان کو مار سکتا ہے. لیکن کوئی اس کو زہر کی اس کو خودکشی نہیں کہے گا، اس کو شہادت کہا جا سکتا ہے، اس کو قتل کہا جا سکتا ہے، اس کو مظلومیت کہا جا سکتا ہے، اس کو، لیکن کوئی اس کو خودکشی نہیں کہے گا. تو جو خودکشی کی سزا ہے وہ اس انسان کو نہیں ملے گی، جبکہ نتیجہ دونوں کا ایک ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ ایک ہوگا. یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں. اگر آپ نے نجس غذا نجس جانتے ہوئے کھائی تو نجاست کا اثر بھی ہوگا اور نجس کھانے کی جو سزا ہے وہ بھی دی جائے گی. اگر نجس نہ جانتے ہوئے کھائی جبکہ وہ اصل میں نجس تھی تو آپ کو سزا نہیں ملے گی، لیکن نجس کا اثر جو روح کے اوپر اور بدن کے اوپر ہوتا ہے وہ بہرحال مرتب ہوگا. لہٰذا غذا میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جب اب ہمارے گھر میں بہت سی غذائیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، کس طرح بنائی گئی ہیں، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اب آسان ہو گیا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنی بنائی چیز ہے، بچے کو نے مانگی ہم نے اس کو دے دی، لیکن اس کا اثر مرتب ضرور ہوتا ہے. ایک قصہ ہے، وقت شاید تھوڑا سا لے لیں لیکن چونکہ تربیت کا موضوع ہے، کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کو خبر ہوئی کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ حاملہ ہو گئی ہے. تو انہوں نے اپنی زوجہ سے یہ کہا کہ آج کے بعد آپ وہی کھائیں گی جو میں لا کر آپ کو دوں گا، آپ ادر کہیں سے بھی کچھ نہیں کھائیں گی، کہیں سے کچھ بھی آ جائے، کوئی تحفہ آ جائے، کچھ آ جائے، آپ کچھ بھی نہیں کھائیں گی، آپ وہی کھائیں گے جو میں لا کر آپ کو دوں گا. بات ختم ہو گئی. یہاں تک کہ یہ پورے مراحل ختم ہو گئے اور بچے کا وضع عام بھی ہو گیا اور بچے کی تربیت کے مراحل شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بچہ کچھ سن میں بڑھ گیا اور ایک دن وہ بازار میں یا گاؤں کے کسی علاقے میں کھیل رہے تھے اور کسی نے آ کر شکایت کی شیخ سے، یعنی
چونکہ وہ عالم دین تھے تو ان سے آ کے لوگوں نے شکایت کی کہ آج آپ کے بچے نے یہ کسی خاتون کے اوپر ایک کنکر پھینکا جس سے اس کی گگری، جس میں گھڑا جسے ہم کہتے ہیں پانی بھرا جاتا ہے، کچھ خواتین دریا کے کنارے سے پانی بھر کے جا رہی تھیں، اس نے ایک ڈھیلا مار کر اس کی ایک گگری کو یا مٹکے کو توڑ دیا اور سارا پانی اس میں سے بہہ گیا۔ عالم دین کو تعجب ہوا اور گھر میں واپس آئے۔ یہ اصل چیز ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ گھر میں واپس آ کے انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صرف وہی کھائیں گی جو میں آپ کو فراہم کروں گا، تو پھر آپ نے اس بات کو کیوں نظر انداز کیا؟ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی چیز نہیں کھائی، کبھی کوئی چیز نہیں کھائی، اور جو بھی آپ نے لا کے دیا میں نے اس حکم پر عمل کیا اور کبھی کوئی چیز نہیں کھائی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے یقیناً کوئی کام ایسا کیا ہے جس سے میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ ہاں، ایک دفعہ ایسا ہوا حمل کے دوران، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بغل میں جو پڑوس میں گھر ہے اس کے یہاں انار لگے تھے، پکے ہوئے انار تھے، کچھ انار ہمارے گھر کی طرف بھی آ رہے تھے، لیکن چونکہ آپ نے میرا دل بہت چاہ رہا تھا انار کھانے کا، لیکن چونکہ آپ نے منع کیا تھا لہٰذا میں نے اس کو کھایا نہیں۔ لیکن جب بہت زیادہ دل مائل ہوا اس کی طرف تو میں نے اپنے ہاتھ میں جو سوزن تھی، یعنی سوئی تھی، کپڑا بننے کی سوئی یا کوئی بھی اس طرح کی سوئی، اس سے میں نے ایک انار میں شگاف کیا، یعنی اس کو تھوڑا سا داخل کیا اور اس کے رس کو اپنی زبان پر رکھ لیا کہ تاکہ یہ جو شدت ہے، یہ تشنگی ہے، یہ میری ختم ہو جائے۔ تو ان عالم دین نے کہا یہ اس سوئی کا نتیجہ ہے کہ آج اس بچے نے اس خاتون کے مٹکے کو یا گگری کو پتھر سے توڑا ہے۔ یعنی ایک قطرہ جو ناجائز ہو اور اس کے اندر کوئی ظاہری طور پہ کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن اس کا اثر اتنا شدید آ سکتا ہے کہ انسان اس طرح کا عمل، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بہت مقدس ہے، پھر اس بچے کو مقدس اردبیلی کہا جاتا ہے اور اتنا بڑا عالم دین بنتا ہے کہ اس طرح سے تربیت اس کی پائی جاتی ہے۔ تو اب یہ انسان اس سے سبق لینے کے لیے ہمارے لیے ہے کہ اگر اس طرح سے ایک قطرہ، جو اس کی شاید اجازت بھی مل جاتی ہے اگر پڑوسی سے کہا جاتا، اثر انداز ہو سکتا ہے بچے کی تربیت میں دوران حمل، تو پھر ہم جو غذا کھا رہے ہیں جس کے بارے میں علم ہی نہیں کہ کیا ہے، اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ آج باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے مزاج میں چڑچڑاہٹ ہے، بہت سے لوگ ڈاکٹرز آ کے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے یہ فاسٹ فوڈ کھائیں گے تو ان کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آئے گی۔ ہمارے لیے آسانی ہے کہ فاسٹ فوڈ آسانی سے مل جائے، تو اس کا نام ہی فاسٹ فوڈ ہے، آسانی سے مل جائے گا، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ بھی اس کو ذائقہ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز کو ترجیح نہیں دے گا۔ اسی طرح ہم ٹیلی ویژن پہ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر بچوں کی تربیت پہ پڑے گا۔ جانے انجانے ہم حرام دکھا رہے ہیں اور وہ حرام کو سیکھ رہا ہے آٹومیٹکلی، ولو ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، لیکن اگر کوئی ایسی چیز بھی ٹیلی ویژن پہ دکھائی جا رہی ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر مرتب ہوگا۔ تو یہ بہت حساس موضوع ہے، ضرورت ہے کہ ہم علماء کی رہنمائی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، ایک ایک چیز پہ اوپر نظر رکھیں، ایک ایک چیز کو بہت باریک بینی سے دیکھیں۔ دیکھیں جب آپ بچے کے لیے، چھوٹے بچے کے لیے، شاید والدین میری تائید کریں گے اس بات پہ، ہم سب نے اس کام کو انجام دیا ہے، جب آپ کسی چھوٹے بچے کے لیے لباس لینے جاتے ہیں جی، تو آپ کتنی دفعہ اس لباس کو پرکھتے ہیں کہ اس کے اندر نرمی ہو، یہ بچے کی جلد کو نقصان نہ پہنچائے، یہ کسی طرح سے اس کو پریشان نہ بنے، کیونکہ بچے کی جلد بہت نازک ہوتی ہے، آپ ہر لباس اس کو نہیں پہنا سکتے یا ہر چیز بچے کو نہیں دی جا سکتی۔ اب ہر طرح سے اس جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ بچے کی کھال کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بچے کو بہت زیادہ گرمی نہیں لگے گی، بچے کو بہت زیادہ سردی نہیں لگے گی، بچے کی اسکن کے اوپر ریشز نہیں آئیں گے، تب آپ اس بچے کے لیے اس لباس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر چیز میں ہمیں ضرورت پڑے گی، ہم غذا میں بھی انتخاب کریں، ٹیلی ویژن میں بھی انتخاب کریں، سیریلز میں بھی انتخاب کریں، گھر میں ماحول میں بھی انتخاب کریں، تب جا کر ہم ایک اچھی تربیت کر کے ایک اچھے بچے کو ہم دنیا کے سامنے یا سماج کا فرد بنا سکیں گے، اور اس کو بغیر رہنمائی کے علماء کی دانشوروں کی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ یقیناً ناظرین، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کے موضوع ضرور ڈسکس کریں تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے یہ رہنمائی ہو جائے۔ اگر کچھ اور سوالات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہم شیعہ ٹول کٹ ایپ سے نماز کا ٹائم دیکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین جمعے کے دن مسجد میں جا کر نماز جماعت پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، کسی بھی اپلیکیشن کے لیے جو اس کے فن کے ماہر افراد ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کے اندر جو کیلکولیشن ہے وہ بالکل صحیح ہے اور آپ کے شہر کے حساب سے اور لوکیشن کے حساب سے وہ کیلکولیشن صحیح دیتا ہے، وقت کا صحیح بتاتا ہے، تو آپ اس کے اوپر بھروسہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو ایک آدھ بار لوگوں سے جو اس کے فن کے جانکار ہیں، کیونکہ بہت سی اپلیکیشنز اس وقت موجود ہیں اور اس میں کچھ اپلیکیشن صحیح نہیں بھی ہوتی ہیں، خصوصاً قبلے کے سلسلے میں یا وقت کی صورت، تو تھوڑی سی رعایت بھی کریں، تھوڑی سی احتیاط کریں۔ مثال کے طور پہ اذان مغرب ہو جائے تو اگر جیسے روزہ رکھے ہیں تو تھوڑا سا
1-2 منٹ رکنے کے بعد روزے کو افطار کریں، یا نماز 1-2 منٹ بعد شروع کریں، یا قضا کا وقت ہے تو 1-2 منٹ پہلے کے حساب سے اس کو اپنی نماز کو ادا کر لیں. تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ عمل کریں، اور اپلیکیشنز کے سلسلے میں جب اطمینان ہو جائے کہ صحیح اپلیکیشن ہے اور صحیح ڈیولپ ہوئی ہے اور اس فن کے ماہر اس کی تائید کریں تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ خواتین نماز جمعہ کے لیے یا جماعت کے لیے مسجد میں جا سکتی ہیں، اگر وہاں پردے کا انتظام ہے اور وہ وہاں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ خواتین کے اوپر نماز جماعت ساقط ہے اور نماز جمعہ بھی ان پر ساقط ہے، لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ مردوں سے پیچھے کھڑی ہوں جماعت میں اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم آغا، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کڈنی بیچنا کیسا ہے؟ کوئی بھی اپنی باڈی پارٹ کسی کو بیچ سکتا ہے، چاہے وہ اپنے اور اپنی مرضی سے بیچ رہا ہو. جہاں تک ڈونیشن کا معاملہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی مومن کی جان بچانے کے لیے اپنے باڈی کے پارٹس کو دیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن بیچنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ایک دوسرے کی مدد کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس پارٹ کو بیچنا، اس کی قیمت لگانا اور اس کے بدلے میں پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ مباشرت کے بعد جب ہمیں پتہ چل جائے کہ حمل ٹھہر گیا ہے اور ہم دوبارہ مباشرت کرنا چاہتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ مباشرت کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر حمل کے دوران مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے؟ شرعاً مباشرت کے بعد چاہے صاحب حاملہ خاتون سے مباشرت میں کوئی اشکال نہیں ہے. ممکن ہے کہ کسی وجہ سے کسی خاص مورد میں، مثال کے طور پہ طبیب کے کہنے پر یا ڈاکٹر کی صلاح پر اگر اس نے منع کیا ہو کہ اس سے جنین کو نقصان ہو سکتا ہے تو احتیاط ایک الگ چیز ہے. وَإِلَّا اپنی زوجہ سے مباشرت کرنے میں حمل ٹھہرنے کے بعد کوئی شرعاً مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ آغا، آپ کے بہت سارے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، سوال جواب کے، وہ بہت اچھے پروگرام ہیں، آپ کو مزید توفیقات دے الہی آمین. میرا سوال یہ ہے کہ لڑکے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ اگر لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو، اور لڑکی نہیں کرتی تو اسے کس طرح سے راضی کریں؟ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. دیکھیں کس طرح سے راضی کریں، صرف شرع میں ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پاس پیغام بھیجیں. اگر اس پیغام کو وہ قبول کر لیتی ہے تو آپ عقد و ازدواج کر سکتے ہیں، وَإِلَّا کسی اور طریقے کو صحیح نہیں مانا گیا. بات چیت کے ذریعے سے، اپنے پیغام کو افراد کے ذریعے سے، سفارش کے ذریعے سے، جو عام طور سے طریقے ہیں اسی کو اختیار کیا جا سکتا ہے. بارگاہ الہی میں دعا بھی کی جا سکتی ہے، روایات میں بہت سی دعائیں اور نمازیں ہیں، لیکن اچھے انتخاب کے لیے، یعنی انسان دعا کرے کہ اس کو اچھی زوجہ ملے یا خاتون دعا کرے کہ اس کو اچھا شوہر ملے. کرائٹیریا سب چیزوں کا ایک ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تو اپنے معاملات میں دین کو کرائٹیریا بناؤ، ایمان کو کرائٹیریا بناؤ. اگر شخص بادین ہے اور دین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، تو وہ بہت سے دیگر معاملات کو بھی صحیح رکھے گا. اور اگر وہ بے دین ہے تو وہ ظاہری طور پہ تو بہت اچھا ممکن نظر آئے، لیکن بعد میں وہ بہت نقصان دے سکتا ہے. لہٰذا کرائٹیریا میں ظاہری خوبصورتی کو یا ظاہری مال کو یا عزت اور جلال کو کرائٹیریا نہ بنائیں، بلکہ دین کو، احکامات کے اوپر عمل کرنے والے فرد کا انتخاب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم آغا، اگر کسی جگہ کی گورنمنٹ قربانی کی اجازت نہ دے اور اس علاقے میں بھی جان و مال کی حفاظت نہ ہو سکے تو کیا قربانی کی جگہ اس کی جگہ پر پیسہ نکال کر دیا جا سکتا ہے؟ پیسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی. البتہ قربانی کا واجب ہونا تبھی ہے کہ اگر انسان حج کر رہا ہو اور مینا کے میدان میں اس پہ قربانی دینا واجب ہے، یا انسان کوئی قسم شریک آئے یا اس کے اوپر کفارہ کوئی اس طرح کے آئے کہ وہ گوسفند دے، کوئی الگ بحث ہے. اگر گورنمنٹ آپ کو کسی ملک میں یا کسی شہر میں اس کی اجازت دیتی تو آپ کسی اور جگہ پر پیسے کو ٹرانسفر کر کے یہ کام کروا سکتے ہیں، اور وہ بات اگر نظر ہے تو پوری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کہیں بھیجنا نہیں چاہتے یا مستحب قربانی ہے اور اس کے بدل میں پیسے دینا چاہتے ہیں تو پیسے دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن قربانی ادا نہیں ہو، یعنی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن ایک کار خیر انجام دینے کا ثواب مل جائے گا. بہت جلدی سے ایک اور سوال کرے تھے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو فرشتے ہمارے نماز اور شب اعمال کو لے کر جاتے ہیں ان پر درود و سلام کیسے بھیج سکتے ہیں؟ آپ تمام فرشتوں پر اس طرح سے درود و سلام بھیج سکتے ہیں کہ آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ جو فرشتے تیرے مامور ہیں بندوں کے درود اور بندوں کے اعمال کو تجھ تک پہنچانے کے لیے یا ثبت کرنے کے لیے، ان پر درود اور سلام ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سے کہا جا سکتا ہے. ایک اور جلدی سے آخری سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہم بینک لون ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟
بینک کے اس ڈپارٹمنٹ پہ جس میں سود کا معاملہ ہو، انٹرسٹ کا معاملہ ہو، عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹ جس میں سود کا معاملہ نہ ہو، عمل کرنا صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے سود لینے دینے اور اس طرح کے معاملات پہ تو یہ کام جائز نہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی۔ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔